الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم 40 احادیث کے سلسلے کی 5ویں حدیث. 5 حدیثیں تو 6-7 ہو جائیں گی، لیکن 5واں جز ہے، پارٹ ہے. اور فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم اور بخاری کی صحیح روایت ہے کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا، یعنی کئی اندھیروں کی صورت میں ہوگا. دنیا میں جو ظلم کرتے ہیں، کل پتہ نہیں کتنی چیزوں کا ان کو حساب دینا پڑے گا. گناہ لوگ کریں گے، یہ ان کو بھرے گا. اس لیے جو ہے کسی پر ظلم نہ کریں. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محل الظلم. ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر نہیں، اس کا ظلم. پڑوسی کا خیال رکھنا، ماتحت کا خیال کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، پیسے لیے اس کے واپس کرنا، کسی کو بلا وجہ کسی پیسے نہیں چھیننے، نہیں لینے، اور یتیم ہے اس پر ظلم نہیں کرنا. اس لیے ظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی لمبی چوڑی، اس میں ظالم کے لیے بھی دعا مانگی تھی، لیکن اللہ نے کہا اس کی قبول نہیں کروں گا. پھر دوبارہ اللہ کے رسول کو مانگنا پڑی اور منتیں کی اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے امت کے ظالموں کو معاف کروائے. لیکن یہ کہ کوئی معافی تو مانگے، مرنے سے پہلے کوئی معافی تو مانگے. اس لیے جو ہے اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے شخص سے محفوظ فرمائے جو ظلم کرتا ہے، اور ظلم میں جو شریک ہوگا وہ بھی ظالم ہے، اور جو معاونت کرے گا وہ بھی ظالم ہے، جو قتل کرے گا وہ بھی اس میں قاتل ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ مقتول اور قاتل، قتل کرنے والا قتل، دونوں جہنم میں جائیں گے. تو وہ بھی ارادہ رکھتا تھا کہ اس کو قتل کرے، اس کا نمبر نہیں لگا، تو اس وجہ سے جو ہے پھر وہ مقتول بھی ظالم ٹھہرا، قاتل بھی ظالم ٹھہرا. اور اس نے حدیث میں آتا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالیاں دینا یہ برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، فسق ہے، لیکن قتل کرنا کفر ہے، یعنی ایسا فعل ہے جیسے کفر کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کی تمام قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہماری حدیثوں کو آگے بھیجتے رہے تاکہ سب کو فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.